میں کم عمر تھی جب میری اماں نے شادی کر دی، لیکن شادی کے کچھ ہی دن بعد میرے شوہر ایک دائی اندھیرے کمرے میں چھوڑ جاتا اور کہتا اس سے پیٹ کی مالش کروانے کے بعد تم جلدی حاملہ ہو جاؤ گی۔ لیکن وہ جب بھی مالش کرتی میں سو جاتی، صبح آنکھ کھلتی تو میری طبیعت عجیب سی ہوتی، لیکن میرا شوہر بہت خوش نظر آتا۔ مجھے شوہر پر شک ہوا تو راز جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی دائی مجھے مالش کرنے آئی تو میں نے تیل کی شیشی جان بوجھ کر گرا دی اور فوراً روشنی جلا دی، مگر یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی کہ دھائی تو میرا نام شاہ زمان ہے۔ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ بابا کا اپنے بزنس تھا جسے میں ہی سنبھالتا تھا، بہن بھائی کوئی نہیں تھا، اس لیے ساری جائیداد کا مالک میں ہی تھا۔ گھر والے 2 سالوں سے میری شادی کرنے پر زور دے رہے تھے، آخر میں نے ہاں کر دی اور اب میری شادی طے ہونے جا رہی تھی۔ اور یہ بات صرف میں اور میرے گھر والے ہی جانتے تھے کہ میری دوسری شادی تھی۔ میں اس شادی کے حق میں بالکل نہیں تھا، کیونکہ میرے ساتھ جو پہلا تجربہ ہو چکا تھا اس وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، مگر آخر گھر والوں کے اصرار پر ماننا پڑا۔ میں نے بس ایک شرط رکھی تھی کہ لڑکی لالچی نہ ہو اور اسے میری پہلی شادی کا بتا دیا جائے، مگر بڑے ابا کا کہنا تھا یہ بات اتنی اہم نہیں ہے، شادی کے بعد بھی بتائی جا سکتی ہے۔ اصل میں انہیں جو لڑکی میرے لیے پسند تھی وہ ہمارے ہی دفتر میں کام کرتی تھی اور مجھ سے کافی چھوٹی تھی، مگر بڑے ابا بضد تھے کہ وہ لڑکی بہت ہی معصوم لگتی ہے، لالچی نہیں ہے، مجھے ایسی لڑکی دوبارہ نہیں ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس لڑکی کو جانتا تھا، اس کا نام اسمارا تھا اور وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، کسی سے گلتی ملتی نہیں تھی۔ اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس علاقے میں رہتی ہے۔ میں خود بھی اب لڑکیوں سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتا تھا، اس لیے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ وہ تو بڑے ابا نے اس کا نام لیا تو میں چونک گیا۔ بڑے ابا کو وہ لڑکی شروع دن سے ہی بہت پسند تھی اور پہلے ہی وہ اکثر اس کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ میں نے بڑے ابا کو اختیار دے دیا کہ آپ جس سے چاہیں میری شادی کر دیں۔ پہلی شادی میں نے اپنی مرضی کی لڑکی سے کی تھی جو صرف میری دولت کے لیے میرے ساتھ تھی۔ کچھ عرصہ ساتھ گزارنے کے بعد وہ مجھے دھوکہ دے کر اور میری بہت ساری جائیداد سمیٹ کر چلی گئی۔ وہ لالچی تھی اور اس بات کا اندازہ شادی کے بعد ہوا۔ اس کے بعد میرا لڑکی ذات سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، مجھے نفرت سی ہو گئی تھی، مگر ظاہر ہے میرے گھر والے مجھے یوں اداس اور تنہا نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اسمارا کو میری زندگی میں لانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے شادی طے ہو جانے کے بعد اسمارا کا کئی بار جائزہ لیا، مگر فیصلہ نہ کر پایا کہ وہ خوش ہے یا نہیں۔ وہ مجھ سے پہلے ہی کی طرح ایک باس کی طرح بات چیت کرتی تھی۔ خیر شادی کے دن قریب آ گئے تو اس نے دفتر سے چھٹی لے لی، ہمارا سادگی سے نکاح ہو گیا اور تبھی مجھے پتہ چلا کہ اس کا دنیا میں کوئی اور نہیں، وہ اپنی سہیلی کے ساتھ رہتی تھی۔ رخصتی کے بعد وہ میرے کمرے میں آئی تو مجھے بہت عجیب لگا، کیونکہ وہ میرا انتظار کرنے سے پہلے ہی کپڑے تبدیل کر چکی تھی اور نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے متاثر کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہوگی۔ میں چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مجھے یہ تھا کہ صبح وہ کافی خفا ہوگی کہ میں اس سے کوئی بات نہیں کی یا پھر بڑے ابا سے شکایت لگائیں گی، مگر حیرت انگیز بات تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور اس نے کچھ ظاہر نہیں کیا۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی، مگر میں اتنی جلدی اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شادی کے بعد میرے ساتھ ہی دوبارہ دفتر جانا شروع کر دیا، لیکن گھر آ کر سب گھر والوں کا خیال رکھنے کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی۔ ماما بابا اور خاص کر کے بڑے ابا کے تو وہ آگے پیچھے پھرتی تھی۔ میں سب کچھ سمجھ رہا تھا کہ وہ لالچ میں آ کر یہ کر رہی ہے۔ شادی کو ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ میں نے ایک دن اسے باہر دیکھا، وہ کسی عورت کو اپنے بیگ سے پیسے نکال کر دے رہی تھی۔ وہ عورت اس کی بلائیں لے رہی تھی اور پیسے لے کر چلی گئی۔ مجھے ایک دم بہت غصہ آیا کہ وہ میری دولت یوں اپنے رشتہ داروں پر لٹا رہی ہے۔ اس پر نظر رکھنا ضروری ہو گیا، ورنہ وہی سب ہونا تھا جو پہلے ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد ڈرائیور اسے گھر سے لے کر نکلا تو اس نے مجھے میسج کر دیا۔ میں بھی فوراً دفتر سے بھاگم بھاگ نکلا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ کس کے ساتھ وہ کھانا کھانے آئی ہے۔ میں جب وہاں پہنچا اور اپنی بیوی کو دیکھا تو مجھے دھچکا لگا، وہ میری پہلی بیوی کے ساتھ لنچ کر رہی تھی۔
اور دونوں ہی بڑی ہنس ہنس کر آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میں سابقہ بیوی نے بیگ سے ایک نوٹوں کی گڈی نکالی اور اسمارا کو دے دی۔ میں یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری سابقہ بیوی کی ہی چال ہو یہ سب، لڑکی کو میرے پیچھے لگایا ہو تاکہ باقی کی دولت اس کے ذریعے حاصل کر سکے۔ میں نے اسی وقت اسمارا کو فون کر کے پوچھا، کہاں ہو تم؟ میں نے دیکھا میری سابقہ بیوی نے اسے اشارے سے منع کیا کہ وہ نہ بتائے کہ میں کہاں ہوں۔ میری بیوی نے جھوٹ بولا اور کہنے لگی میں اپنے ہاسٹل آئی ہوئی تھی۔ اس کا جھوٹ سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ یہ دونوں لڑکیاں میرے خلاف ایکا کر چکی تھی، لہٰذا اب مجھے بھی نہایت احتیاط سے کام لینا تھا۔ اسی دنوں بڑے ابا کے کچھ زمین کے کاغذات سب کے سامنے میری بیوی کے حوالے کیے۔ یہ تمہارے نام کچھ پراپرٹی کی ہے، خوش رہو آباد رہو۔ میں کمرے میں گیا تو ابھی تک وہ کاغذوں پر ہاتھ پھیر کر دیکھ رہی تھی۔ رات کو ہم سوئے ہوئے تھے کہ اچانک اس کے موبائل پر بیل ہوئی اور وہ بالکنی میں جا کر بات کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے میں آئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کچھ نہیں پوچھا کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے، کہ میں نے اسے رنگوں ہاتھے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ثبوت کے ساتھ اس کو بڑے ابا کے سامنے پیش کروں۔ 3-4 دن بعد پھر اسی عورت سے ملی جس سے پہلے مل کر پیسے دے چکی تھی۔ مجھے ڈرائیور نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ میں ایک ٹیبل چھوڑ کر اسی طرح بیٹھا کہ دونوں مجھے صاف نظر آ رہی تھیں، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میں نے اپنی بیوی کو جائیداد کے کاغذوں پر دستخط کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ بڑے ابا نے اتنے مان سے اس کے نام پراپرٹی کی تھی اور وہ اسے آگے کسی اور کو دے رہی تھی۔ میری بیوی کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ لو اماں، اب یہ پراپرٹی تمہاری ہوئی، اب مزید لالچ مت کرنا، میرے پاس خزانے نہیں جو لوٹتی پھروں۔ اتنا سننا تھا کہ میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس نے ہمیں کہا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، تاکہ وہ اپنی ماں کو دولت سمیٹ کر دیتی جائے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے وہاں دیکھ کر میری بیوی کی حالت خراب ہو گئی، وہ بے انتہا گھبرا گئی تھی۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کھینچتا ہوا اپنے گھر لے آیا تاکہ سب گھر والوں کے سامنے اس کی سچائی لا سکوں۔ بڑے ابا نے مجھے اس طرح لاتے ہوئے دیکھا تو غصے سے کہنے لگے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑو اسے۔ میں نے کہا، یہ لڑکی فراڈ ہے، ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، اپنی ماں کو چوری چھپے پیسے دیتی رہی ہے۔ اور تو اور بڑے ابا نے جو پراپرٹی اس کے نام کی تھی اس کے کاغذات بھی یہ اپنی ماں کو دے آئی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بڑے ابا نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ اس کی ماں کے بارے میں مجھے معلوم ہے، اور جن پراپرٹی کے کاغذات کی تم بات کر رہے ہو وہ میرے پاس میرے لاکر میں ہیں۔ تمہاری بیوی نے اگلے ہی دن مجھے کاغذ واپس کر دیے تھے کہ اسے اب یہ سب نہیں چاہیے۔ میں بھاگ کر بڑے ابا کے کمرے میں گیا۔ لاکر میں واقعی کاغذات موجود تھے۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ بڑے ابا سچائی سے انجان نہیں تھے، صرف میں تھا۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی، بیٹھ جائیں، میں تسلی سے آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے تمام شک دور ہو سکیں۔ میرا نام اسمارا نہیں، شمع ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے والد تو کئی برس پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ ہم سب اپنی ماں کے ساتھ نانی کے گھر میں رہتے تھے۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور اسی وجہ سے ممانی ہمیں برداشت کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ ہم ان پر بوجھ نہیں تھے۔ پھر بھی ہفتے میں 1-2 بار اماں اور ممانی کی لڑائی ضرور ہو جاتی تھی۔ ماموں گھر کے معاملات سے دور رہتے تھے، اس لیے نانی ہماری حمایت کر کے ممانی کو چپ کروا دیتی تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ میں جب 12 سال کی ہوئی تو اماں نے اپنے ساتھ مجھے کام پر لے جانا شروع کر دیا۔ میری ماں اپنی زیادہ تر تنخواہ خود پر ہی اور اپنی ماں یعنی میری نانی پر خرچ کر لیتی تھی۔ بہت کم ہمارے لیے کچھ لے کر آتی تھی۔ وہ اپنے بناؤ سنگار اور جسم کی خوبصورتی کا اس قدر خیال رکھتی تھی کہ کوئی ماننے کو نہیں تیار تھا کہ وہ ایک کام والی ماسی ہے۔ ویسے بھی اماں کی شادی بڑی جلدی ہو گئی تھی، اس لیے لگتا نہیں تھا کہ وہ 4 بچوں کی ماں ہے۔ بنگلے والے بھی صاف ستھری ملازمہ کو رکھتے تھے، اس لیے اماں کی بڑی مانگ تھی۔ وہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتی۔ میں اماں کے ساتھ جاتی تھی تو اماں مجھے بھی تیار کر کے ساتھ لے جاتی تھی اور مالکوں کو میری عمر 15-16 سال بتاتی تھی تاکہ وہ مجھے اپنے کام پر آنے پر منع نہ کریں۔
میں اماں کے ساتھ کام پر جاتی تو مجھے اماں کی پھرتیاں دیکھ کر حیرانی ہوتی۔ وہ بھاگم بھاگ کام نپٹاتی اور صاحب لوگوں کے لیے بھی کھانا بنا رہی ہوتی تو کبھی چائے۔ مجھے عجیب لگتا تو میں کہتی اماں ہم صرف صفائی کے لیے آتے ہیں، پھر تم کیوں ان لوگوں کے لیے کھانے پکاتی ہو؟ اس وقت تو اماں نے گول مول جواب دے کر ٹال دیا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایسا پیسوں کے لیے کرتی ہیں۔ اماں کے لالچ کی حد ختم ہونے میں نہیں آتی تھی، اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے وہ اپنی شاہ خرچیوں پر لگا دیتی۔ اپنے لیے مہنگے کپڑے اور جوتے خریدتی، مہنگے پرفیوم اور میک اپ۔ عید والے روز اماں جب تیار شیار ہو کر نئے کپڑے پہنتی تو سب دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے۔ وہ کسی بنگلے کی بیگم صاحبہ سے کم نہ لگتی تھی۔ اب اماں کی خواہش تھی کہ وہ سونا بنوائیں، لیکن مہنگائی کی وجہ سے سونا بہت مہنگا اور حالات بہت خراب ہو چکے تھے، اور اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اپنی خواہش پوری کریں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اماں نے میٹرک کرنے دیا اور میٹرک کے فوراً بعد ہی میرے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ میں کم عمر میں ہی تھی کہ اماں نے میری شادی ایک بڑے آدمی سے کر دی، جس نے بدلے میں میری ماں کو 5 تولے سونا بنا کر دیا، اور ماں نے سونے کے لالچ میں میری شادی اس امیر اور بڑی عمر کے آدمی سے کر دی۔ میں 16 سال کی تھی اور میں شادی کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ اماں نے صرف اتنا کہہ کر شادی کر دی کہ اپنے شوہر کو خوش رکھنا اور اس کی ہر بات ماننا۔ شادی کی رات میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ کھانستا ہوا میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ پانی دو۔ میں نے جلدی سے پانی دیا تو اس کا سانس بحال ہوا۔ مجھے اپنا شوہر بالکل پسند نہیں آیا تھا، لیکن اب کیا کرتی، مجبوری تھی۔ شادی کے کچھ ہی دن بعد ایک بہت حیرت انگیز بات ہوئی۔ شوہر کہنے لگا کہ میرے ساتھ نیچے والے کمرے میں چلو۔ میں اس کے ساتھ ایک اندھیرے کمرے میں گئی جہاں کوئی بلب نہیں تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا تم یہیں اس کمرے میں رکو، میں ایک دائی کو بیچتا ہوں، وہ تمہارے پیٹ کی مالش کرے گی تاکہ تم جلدی حاملہ ہو جاؤ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جلد از جلد پیدا ہو جائے تاکہ میں اپنی پراپرٹی اس کے نام کر سکوں۔ مجھے اس اندھیرے میں بہت ڈر لگتا تھا۔ 5 منٹ بعد کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ دائی نے آتے ہی مجھے وہاں ایک بیڈ پر لٹا دیا اور میرے پیٹ کی مالش کرنی شروع کر دی۔ اس دائی کے ہاتھوں میں جیسے کوئی جادو تھا۔ اس رات مجھے بہت اچھی نیند آئی۔ میں وہیں اسی کمرے میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو طبیعت بوجھل سی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تو سمجھ ہی نہ آیا کہ کہاں ہوں، پھر خود کو اس کمرے میں پایا تو میں جلدی سے اٹھی اور کمرے سے بھاگی۔ میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ 10 بج رہے تھے اور اس وقت وہ دفتر چلے جایا کرتے تھے۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ میں رات سو گئی اور میرا شوہر مجھے لینے بھی نہیں آیا۔ سارا دن میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ شام کے وقت وہ آیا اور رات کو پھر مجھے وہ اس اندھیرے کمرے میں لے آیا کہ دائی کو بیچتا ہوں، وہ مالش کر دے گی۔ میں نے اندازے سے ساری دیواروں پر ہاتھ لگا کر دیکھا، مگر وہاں کوئی سوئچ بورڈ نہیں تھا، تو روشنی کہاں سے آتی؟ میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دائی پھر آ گئی اور میرے پیٹ کو مالش کرنے لگی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا سنو، تمہارا کیا نام ہے؟ میں جواب کا انتظار کرتی رہی مگر وہ کچھ نہ بولی، تو میں نے سوال دوبارہ کیا۔ اب بھی وہ خاموش ہی رہی تو مجھے بھی غصہ آ گیا کہ عجیب عورت ہے، میری کسی بات کا جواب دینے نہیں رہی۔ 10 منٹ بھی نہ گزرے کہ میری آنکھ بند ہونے لگی اور میں سو گئی۔ ساری رات میں اسی کمرے میں سوتی رہی اور صبح آنکھ کھلی تو اسی طرح طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ میرا شوہر پھر سے کل کی طرح شام کو آیا تھا۔ میں نے آج اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اس کمرے میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے وہاں ڈر لگتا ہے، کوئی بلب بھی نہیں ہے۔ تم اس دائی کو یہیں اس کمرے میں بلا لو۔ میرا شوہر کہنے لگا مجبوری ہے، وہ یہاں اس کمرے میں نہیں آ سکتی، وہ اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی، تمہیں ہی اس کمرے میں جانا ہوگا۔ میرے شوہر نے زبردستی اس کمرے میں بھیج دیا۔ 4-5 دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 7 بجے ہی وہ اس کمرے میں بھیج دیتا جہاں ساری رات میں سوئی رہتی۔ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت تھی۔ اماں سے فون پر بھی بات ہوتی تو 5 منٹ سے زیادہ نہ ہو پاتی، کیونکہ اسے ہر وقت بس اپنی ہی پڑی رہتی تھی، اس لیے میں اکتا کر فون بند کر دیتی۔ اگلا پورا ہفتہ سکون سے رہا، لیکن پھر وہی کمرہ اور دائی کی مالش۔ اسی طرح 6 مہینے کا عرصہ بیت گیا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کیونکہ اس عرصے میں اس دائی نے اپنی شکل تک نہیں دکھائی تھی، اور جب وہ مالش کرتی تو کچھ ہی دیر میں مجھے گہری نیند آ جاتی اور صبح اٹھتی تو عجیب سا دل خراب ہو رہا ہوتا۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، اسی وجہ سے سب ہو رہا ہو۔ میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو اس نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں اس
روز روز کی مالش سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے میں نے شوہر کو جاتے ہی جھوٹ بول دیا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بہت خوش ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ شاید وہ پریشان ہو گیا۔ 2 دن بعد ہی پھر مجھے کہنے لگا کہ دائی آئے گی تو شام کو کمرے میں چلے جانا۔ میں جھنجھلا گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے تو اس مالے سے بچنے کو ہی جھوٹ بولا تھا، آخر وہ دائی ہے کون اور چاہتی کیا ہے؟ میں ناشتہ بنانے کے لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ 2 منٹ بعد خیال آیا کہ پہلے موبائل کو چارج پر لگا آتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہونے والی تھی کہ رکنا پڑا۔ کمرے سے شوہر کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اس دائی سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ ایسی مالش کرو گی کہ کبھی حاملہ نہیں ہو پائے گی، پھر یہ سب کیا تھا؟ میں سن کھڑی رہ گئی، میرے قدموں سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ مزید کہہ رہا تھا کہ آج شام کو آؤ اور پھر کچھ ایسا کر کے اس بوجھ سے نجات دلاؤ۔ مجھے ابھی یہ بچہ نہیں چاہیے۔ میں مرے مرے قدموں سے واپس چلی آئی۔ میرا شوہر اسی لیے مالش کروانے پر زور دیتا تھا، یہ اب مجھے سمجھ آئی تھی۔ وہ میرے ساتھ مخلص نہیں تھا، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ میں اس سے پوچھتی تو وہ کبھی نہ بتاتا، لیکن وہ دائی سب کچھ جانتی تھی، وہی سب رازوں سے پردہ اٹھا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس ڈائری کا چہرہ ہر صورت دیکھ کر رہوں گی اور ساری حقیقت معلوم کر کے رہوں گی۔ شام ہوئی، شوہر جیسے ہی گھر آیا کہنے لگا جلدی سے کھانا کھا لو کیونکہ پھر تمہیں مالش کروانے بھی جانا ہے۔ میں چپ چاپ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بہت حیران ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دائی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے سارا کچھ پہلے ہی پلان کر لیا تھا، اس لیے جیسے ہی وہ آئی میں نے مٹی کے تیل کی شیشی کھول کر کمرے میں تیل پھینک دیا اور فوراً ماچس کی تیلی پھینک کر آگ لگا دی۔ آگ کی روشنی میں دائی کا چہرہ واضح تھا تو حیرت کے مارے میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ دائی تو اصل میں میری اپنی ہی ماں تھی۔ آگ اس طرح لگی تھی کہ میں دروازے کی جانب تھی اور محفوظ تھی اور وہ آگ کے دوسرے طرف کھڑی تھی اور کچھ ہی دیر میں آگ کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ میں نے کہا اماں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں اونچی آواز سے کہنے لگی مجھے یہاں سے نکالو شمع، میں مر جاؤں گی۔ تم نے آگ کیوں لگائی ہے؟ میں نے کہا ایک شرط پر آگ بجھاؤں گی، پہلے مجھے ساری سچائی بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی تھی اور یہ سب کیا چکر ہے؟ وہ بتانا تو نہیں چاہ رہی تھی، پھر بھی جھجکتے ہوئے بتانے لگی کہ اس کا شوہر میرے ساتھ چکر چل رہا ہے، اس لیے وہ جب بھی کہیں آتی ہے تو مجھے صلاح دیتی ہے۔ یہ سن کر میرے آنکھوں تلے سے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے کہا اماں شرم کرو، اپنی سگی بیٹی کے شوہر پر ڈورے ڈالتے ہوئے تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا؟ وہ کہنے لگی یہی تو ساری بات ہے، تم میری اصل بیٹی نہیں ہو، میرے شوہر کی پہلی اولاد ہو، مجھے امیر ہونا تھا اور میں تمہاری شادی اس سے کروا کر پچھتا رہی تھی، اس لیے میں نے غلطی کو سدھارنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس سے رابطہ بڑھانا چاہا۔ تمہارا شوہر بھی تم سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کر لیا، اس لیے میں تمہاری مالش کرنے کے بہانے بے ہوش کر دیتی اور ایسی مالش کرتی کہ تم حاملہ نہ ہو جاؤ۔ وہ تمہیں اسی بات کو بہانہ بنا کر طلاق دینا چاہتا تھا کہ تم اس کو اولاد نہیں دے رہی۔ اگر بغیر کسی وجہ کے طلاق دیتا تو دولت بھی دینی پڑتی۔ میں نے پانی پھینک کر آگ بجھا دی۔ میرا شوہر اور وہ دونوں ہی بہت شرمندہ تھے۔ اتنا سب جان کر میرے لیے مزید وہاں رہنا ناممکن ہو گیا اور مجھے طلاق لے کر وہاں سے میں چلی آئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس عورت نے آج تک مجھے اپنے فائدے کے لیے پالا پوسا تھا۔ دوسرے شہر میں آ کر اپنی ایک رشتہ دار کی دادی کے گھر رہنے لگی اور اپنی بقیہ پڑھائی شروع کر دی، ساتھ ساتھ نوکری کر کے اپنا خرچ پورا کیا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں نے آپ کے دفتر میں نوکری کر لی۔ میں ہرگز بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مجبوری میں کرنی پڑی۔ میں نے بڑے ابا کو ساری سچائی سے آگاہ کر دیا تھا۔ پہلے ہی شادی کے 1 ہفتے بعد جانے سے اس عورت کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے شادی کر لی؟ تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں اس کو پیسے دوں ورنہ آپ کو میری پہلی شادی کے بارے میں بتا دے گی۔ میں ڈر گئی اور مجبوراً مجھے اسے پیسے دینے پڑے۔ دوسری بار جب میرے پاس اسے دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو اپنی ایک ہاسٹل کی دوست انشا سے ادھار لے کر اس لالچی عورت کا پیٹ بھرا۔ آج وہ کچھ کاغذات لے کر آئی تھی، وہ ابا کے گھر کے کاغذات تھے جس میں میرا بھی حصہ تھا اور وہ چاہتی تھی کہ میں اپنا حصہ بھی اس کے نام کر دوں۔ میں نے اپنا گھر بچانے کے لیے اس کی مانگ پوری کر دی۔ اس کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں کیا۔ اس کی جس لڑکی انشا سے دوستی تھی وہ پہلی میری بیوی تھی، اسے معلوم ہی نہیں تھا اور میں خود سے اندازے لگاتا رہا۔
اپنی بیوی کی ساری کہانی سن کر میں شرمندہ ہو گیا کہ وہ بیچاری تو پہلے ہی دکھوں کی ماری تھی، مجھے اس کا اعتبار کرنا چاہیے تھا، لیکن جو ہوا تھا اچھا ہوا سچ سامنے آ گیا، اس کی سچائی میرے سامنے آ گئی تاکہ مستقبل میں پریشانی نہ ہوتی۔ میں نے اس سے معافی مانگی، واقعی ہی بڑے ابا کا انتخاب ٹھیک ہے، اس سے اچھی بیوی مجھے نہیں مل سکتی تھی۔ ہم دونوں نے نئے سرے سے اپنے رشتے کا آغاز کیا جو اعتبار پر قائم ہوا۔ آج 10 سال گزرنے کے بعد ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔